اگر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا تو بیوی کے حقوق تو ضائع ہو گئے۔ اس میں ایک واقعہ لکھا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے کہ صلی ابو حنیفہ بوضوء العشاء الفجر 40 عامہ۔ امام ابو حنیفہ کی عادت مبارکہ ہوتی تھی عشاء کے بعد مسائل، فضائل، دلائل پر غور کرتے، قرآن سامنے رکھتے، حضور کا فرمان سامنے رکھتے، اپنے اساتذہ صحابہ کرام کے عمل کو سامنے رکھتے اور اس پر محنت کرتے اور لکھتے، حتیٰ کہ صبح کی اذان آ جاتی، عشاء کے وضو سے صبح پڑھتے، اور 40 سال کا یہ معمول رہا ہے۔ 40 سال 40 عام، یہ امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ کتنی بڑی امام صاحب کی فضیلت ہے۔ کیوں؟ امام صاحب کے ایک استاذ ہیں جن کا نام ہے امام شعبی۔ امام شعبی حضرت علی المرتضیٰ کے شاگرد ہیں۔ 500 صحابہ کرام کی زیارت کی امام شعبی نے۔ امام شعبی کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 50 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ اب یہ دونوں مسئلے موجود ہیں، لیکن اعتراضی کے ذہن میں صرف ابو حنیفہ آیا۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے، اچھا امام صاحب ایسا کرتے تھے، بیوی کے حقوق کہاں جائیں گے؟ اگر عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا تو بیوی کے حقوق تو ضائع ہو گئے۔ میں حیران ہوتا ہوں اتنے بے وقوف دماغ کی سوچ پر۔ میں کہتا ہوں بھائی، بیوی کے حقوق کے لیے صرف اللہ نے رات نہیں بنائی، دن بھی ہے، اور یہ خاوند بیوی کا پرسنلی میٹر ہے، وہ اس کو جیسے رکھیں، یہ ان کا مسئلہ ہے۔ آپ امام حنیفہ پہ اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ امام حنیفہ کے سالے لگتے ہیں کہ آپ کو اعتراض ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی حق متاثر ہو رہا ہے؟ آپ کو بڑا مسئلہ ہے۔ خاوند بیوی کا معاملہ ٹھیک ہے، ان کے ہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، تیسرا اٹھ کر بات کر دے۔ اچھا پھر بات امام حنیفہ پہ کرنی جس کی 40 سال ہے، جو 50 سال امام شعبی رحمہ اللہ ہے، ان کو تو کوئی نہیں کہتا، ضد اصل ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، اور کوئی بات نہیں ہے۔ اور میرے دوستو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 55 حج فرمائے ہیں۔ کتنے حج؟ 55 حج۔ میں الحمدللہ اس مقام میں نے زیارت بھی کی ہے اور وہاں سے عمرے کا احرام بھی باندھا ہے، کرن المنازل، جہاں سے میرے امام رحمہ اللہ نے 55 مرتبہ حج کا احرام باندھا ہے۔ سعودیہ کا جو طائف کا وہ ہے نا میقات ہے، کرن المنازل، سیل کبیر والا، ہدا والا نہیں، 2 ہے وہاں، جو حضرات گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ نے یہاں سے 55 مرتبہ حج کا احرام باندھا۔ اور پہلا حج کب کیا؟ عمر 15 سال پوری ہوئی۔ شریعت میں 15 سال کا بندہ بالغ ہے، چاہے بالغ ہو یا نہ ہو نا، 15 سال کو بالغ شمار۔ ہاں اس سے پہلے ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ 15 سال والا بالغ ہے، وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے اگر اس کو قرآن آتا ہے۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ امام صاحب کی عمر 15 سال پوری ہوئی، والد نے کہا ہاتھ دو، کہا بیٹا چلیں، ابو کا کاج پہ، یہ پہلا حج ہے 16ویں سال کی عمر میں۔ ابو کے ساتھ چل پڑے۔ کہتے ہیں فَإِذَا نَحْنُ بِمَكَّةَ، یہ مسند امام اعظم کی حدیث ہے کہ جب ہم مکہ پہنچے، رجل حولہ رجال، ایک بندے کے پاس مجمع بیٹھا ہے۔ میں نے ابو سے کہا ابو یہ کون ہے؟ ابو نے کہا ھذا رجل قد صحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے صحابی ہیں۔ میں نے کہا واہ، ایو شیء عندہ، کوئی تقسیم کر رہا ہے؟ مجمع بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہاں، جو تقسیم کر رہا ہے احادیث سمعها من رسول اللہ، یہ وہ حدیثیں سنا رہا ہے جو اس نے اپنے کانوں سے حضور سے سنی تھی۔ یہ ڈائریکٹ سنا رہا ہے، اس کے پاس کوئی سند وند کی بات نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ سننے والا ہے۔ اس سے جو سنے گا وہ اللہ کے رسول کا شاگرد بن جائے گا، صرف ایک واسطے سے۔ یہ اللہ کے رسول کا شاگرد ہے، اس سے ڈائریکٹ حدیث پڑھنے والا اللہ کے رسول کا شاگرد ہوگا، لیکن ایک واسطے سے، کیونکہ وہ صحابی سن رہے ہیں۔ کہتے میں نے ابو سے کہا فدنا من، ابو پھر مجھے بھی تو اس کے قریب کر دینا۔ حضرت امام صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فجعل یفرج عن الناس، ابو نے لوگوں کو کہا کہ بچے کو تو آگے آنے دو۔ کہا جی بالکل آ جائے۔ کہا مجھے آگے آنے دیا، حتیٰ دنوت من، میں اس صحابی کے قریب بیٹھا اور میں نے اس سے رأیتہ و سمعتہ، میں نے اس کی زیارت بھی کی اور اس سے حدیث پاک کو پڑھا۔ یقول، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، دین کے ماہر بن جاؤ، اللہ 2 انعام دے گا، آپ کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اور رزق وہاں سے ملے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ کفاہ اللہ ہمہ کا معنی ہے اللہ تمہارے غموں سے کافی ہو جائے گا، تو ٹینشن فری لائف ہو جائے گی نا۔ یہ حدیث امام حنیفہ نے صحابہ سنی ہے۔ تو امام حنیفہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں ایک واسطے سے، صحابہ حضور کے شاگرد ہیں بغیر کسی واسطے کے، یہ ہے امام حنیفہ۔ اس طرح کئی حدیثیں ہیں، 17 حدیثیں ایسی ہیں جن نے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ پڑھی تھی۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ابو حنیفہ تو ویسے 17 حدیثیں یاد تھی،
اور میں نے کہا بیوقوف ہو، 17 وہ یاد تھی جس میں ڈائریکٹ حضور پاک کے شاگرد ہیں ایک واسطے سے، ورنہ تو امام حنیفہ ہزاروں حدیثوں کا حافظ ہے۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بیٹا حماد 5 حدیثیں سناؤں، اسے پکڑ لے۔ کہا ابو یہ 5 حدیثیں کس بنیاد پہ سنا رہے ہو؟ کہ جماعتها من 1105 حدیث، میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں تجھے سنانے کے لیے 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ 5 لاکھ حدیث تھے، 5 حدیث کو چنا ہے تمہیں سنانے کے لیے۔ امام حنیفہ کی نصیحتیں چھپ چکی ہیں، ان میں 5 روایتیں موجود ہیں کہ نیت یوں رکھو، اپنی ترتیب یوں رکھو، روزی یوں رکھو۔ وہ اس پر اپنے بیٹے حماد بن ابی حنیفہ کو امام صاحب نے نصیحت فرمائی۔ یہ امام حنیفہ ہے، یہ ان کا کارنامہ ہے، اور ان کا نام نعمان ہے۔ ابو حنیفہ ان کی کنیت ہے، امام اعظم ان کا لقب ہے۔ نعمان یہ امام صاحب کا نام ہے، ثابت ان کے والد کا نام ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نعمان بن ثابت، یہ جو ثابت امام حنیفہ کے ابو ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پہ ایک شخص مسلمان ہوا، حضرت علی کا شاگرد بنا، حضرت علی کا کلاس کا گویا کہ مانیٹر بنا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو تحفے دیتا، کبھی فالودہ اور کبھی کھانے کی چیز۔ اس کا نام تھا زوتی۔ زوتی کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، حضرت علی المرتضیٰ اشراق کے مصلے پہ ہیں، بچہ لے کر آیا، کہا استاد جی پہلی خوراک بھی آپ دیں، برکت کی دعا بھی آپ کریں۔ حضرت علی اندازہ لگاؤ، جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ علم کے دروازہ ہے، میں علم کا شہر ہوں، یہ اس کا دروازہ ہے، علوم کھلے کیسے امام حنیفہ پہ؟ وہ بچہ لے کر آیا وہ شخص، حضرت علی نے بچہ لیا، حضرت علی نے اس کے منہ میں زبان دی، اسے پہلی خوراک دی اور برکت کی دعا فرمائی کہ رب تیری نسل میں برکات پیدا فرمائے۔ وہ بچہ لے کر گھر گیا۔ یہ بچہ کون ہے؟ اس کا نام ثابت بن زوتی، اور یہ ابو حنیفہ کا ابو ہے، جس کو حضرت علی نے یوں اٹھایا۔ ایسی برکت کی دعا نہیں ملی امام صاحب کو۔ یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے سے برکات اس شخص پہ کھلی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی فقہ میں حضرت علی المرتضیٰ کے علوم کا ایک بہت معتد بھی ذخیرہ ہے۔ یہ امام حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اور یہ ان کے والد ہیں، یہ اتنے بڑے درجے کے فائز ہیں۔ عام طور پہ لوگ امام حنیفہ کو سمجھیں گے پرلی مسجد دا امام ہے۔ بھائی امام ابو حنیفہ کی آپ سیرت تو سمجھیں کہ امام ابو حنیفہ نام کس کا ہے، مقام کس کا؟